روایت ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر اس چشمے میں کہ جس کو عین السلوہ کہتے ہیں وہ گئیں، اور ان کی بہن اشیاء زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ ان کا پہلا حیض تھا، اور جب انہوں نے غسل حیض سے فراغت کی تو ایک جوان خوبصورت اجنبی اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں، اور بعض روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق و فاجر تھا، اور نام اس کا مشہور و معروف یوسف تھا، اور وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ وہی شخص ہے، اس لیے وہ ان سے ڈری، حالانکہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا اور پاک۔ لیکن مریم علیہ السلام بولیں کہ مجھ کو کہاں سے لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں، مجھ کو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بدکار تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس کو بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی کہ بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ کی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام قطعی ٹھہر چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کی چھینک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مریم علیہ السلام کے بدن میں ڈال دی، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت جبرائیل نے ہوا پھونکی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہوا یا چھینک مریم کے پیٹ میں پھونکی اور وہ ان کے رحم تک پہنچی تو آواز آئی کہ اللہ واحد مطلق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئیں، اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، اور برابر عبادت الہی میں مشغول رہیں، کیونکہ وہ بے گناہ تھیں، اور اس حقیقت کو انہوں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، اور برابر عبادت الہی کرتی رہیں، اور رات و دن روتی تھیں، اور زبان حال سے کہتی تھیں کہ یا رب جو حادثہ مجھ پر ہوا ہے ایسا کسی پر نہ ہو، کیونکہ میں بے گناہ لوگوں میں رسوا ہوئی ہوں، اور میرے ماں باپ بھی میرے واسطے خلق میں رسوا ہوئے۔ پس بعد چند روز کے یہ راز قوم بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی یہودی حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے کہ اے مریم، یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا تو نے بد کام کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام قریب جننے کو ہوئیں تو بسبب الہام الہی بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں۔ وہاں پر ایک درخت خشک خرما کا تھا، اس کے نیچے جا بیٹھیں، اور مریم علیہ السلام فرمانے لگیں کہ کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی میں بھولی بسرائی خلق کے دل سے تو یہ حال مجھ پہ نہ گزرتا۔ اور ایک روایت یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص حضرت مریم علیہ السلام کے حمل سے واقف ہوا وہ یوسف سونار تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا خلیرہ بھائی تھا۔ اس نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، تیری پارسائی اور زہد میں مجھ کو شبہ ہے، اور یہ حمل تو کہاں سے لائی ہے؟ تب مریم علیہ السلام صادقہ نے اس سے ساری حقیقت اپنے حمل کی بیان کی، اور جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہوا، حسب الہام الہی مریم نے یوسف مذکور کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے تقریباً 6 کوس بیت الحم ایک قریہ ہے، وہاں پہنچتے ہی درزہ سے بے قرار ہو گئیں۔ تب وہ ایک درخت کھجور کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور درخت خرما فوراً خدا کی مہر سے تر و تازہ ہو گیا، اور اس میں کھجوریں لگیں، اور اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتوں اور جنت کی حوروں نے بہشت سے آ کر رفع حاجت ان کی آب حوض کوثر سے لا کر سر و تن عیسیٰ علیہ السلام کا دھلا دیا، اور ایک پیراہن بہشت کا پہنا کر ان کی گود میں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے فرشتے نے کہ غم نہ کھا اے مریم، کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ زمین میں۔ جب نگاہ کی مریم نے تو ایک چشمہ دیکھا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آہ مار کر روئے، اور پھر کہنے لگے اے میری اماں جان، کوئی نہیں ہے جس نے تم کو مبارکباد دی۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب کھانے کی ان کو اشتہا ہوئی یعنی بھوک لگی، تب غیب سے یہ آواز آئی، قول تعالی، ترجمہ، اور اے مریم تو اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا،
تاکہ اس سے گریں تجھ پر کھجوریں، اور اب کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو مسیح کی طرف رکھ۔ پس مریم علیہ السلام نے جب درخت خرمے کی طرف نظر کی تو انہوں نے اس پر تازہ خرما دیکھا۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، اے رب، جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے بھولے سے 3 دن تک بیت المقدس میں حجرے کے اندر مجھ کو بند کر کے رکھا تھا، اس وقت بھی تو نے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی، اور اس وقت حکم ہوا درخت سے کھجور اتار کر کھانے کو۔ اے رب، اس وقت بھی اپنی عنایت و مہربانی سے بے رنج و محنت روزی دی۔ تب جل و علا سے یہ خطاب آیا، اے مریم علیہ السلام، اس وقت تو سوائے میرے اور کسی کو دوست نہ رکھتی تھی، اور اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا ہے۔ اب تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی، اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور تو بیت المقدس کی طرف چلی جا اور اپنی جگہ پر رہائش اختیار کر، اور کسی سے مت بول جب تجھ سے کوئی آدمی پوچھے اس بچے کے بارے میں۔ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے حجرے کی طرف گئیں تو یہودیوں نے پوچھا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لائی ہے، اور کیا تو نے کوئی بدکاری کی ہے؟ اگرچہ بی بی مریم علیہ السلام ہارون کی بہن نہ تھیں، لیکن اس واسطے کہا کہ مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں۔ پس مریم نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس بچے سے پوچھو، اور میں تو روزے دار ہوں، اور میں آج کسی سے نہ بولوں گی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پس اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا مریم علیہ السلام نے اس لڑکے کو۔ یہ اشارہ دیکھ کر وہ بولے، ہم کیوں کر بات کریں اس بچے سے کہ ابھی وہ گود میں ہے، اور ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عنایت فرمائی۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، میں بندہ ہوں اللہ کا، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا ہے، اور مجھ کو بڑی برکت والا بنایا ہے، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور ادائیگی زکوٰۃ کی جب تک کہ میں دنیا میں رہوں، اور مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور جس دن میں مروں اور جس روز میں اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ بس مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں مصروف رہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ بالغ ہوئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو توریت پڑھ کر سنایا کرتے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے اللہ کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور پھر ان کو راہ ہدایت کی دکھلائی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کے پاس کیوں کر آئیں۔ یہ باتیں سن کر اور ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنا دل پاک و صاف کرو کفر و شرک سے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل پاک و صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک و صاف کیا، اور وہ جس کا کپڑا دھونے کو لائے تھے اس کو پھینک دیا، اور وہ تمام دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے، اور وہ لوگ پھر انصار کہرانے لگے۔ پھر وہاں سے وہ سب دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے، ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ، جو پیغمبر آئے ان سب نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالی۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو اور کوڑھی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور جو کھاؤ نشانی پوری ہے، تم
تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ سے اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، بس اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس خوان سے طعام اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ رہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سنی، اور پھر وہاں ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب میرے، تو دانا و بینا ہے، جو کچھ کے حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا، قول تعالی، ترجمہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے بعد میں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت و بلشان خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا، اور کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مچھلی پھر سے ویسی ہی تلی ہوئی ہو گئی، اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعض غیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا وہ بہت جلد غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھایا تو وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تو اس کو آرام ہو گیا۔ جب لوگوں نے وہ کھانا کھا لیا تب بھی اس سے کھانا کم نہ ہوا، اور وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ خوان نعمت بہشت سے آیا، پھر اس کو ان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار غرض سب کچھ کھایا، اور وہ ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا، اور پھر وہ ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر چلا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے جو بھی چیز کھائی وہ ان کی پسند کی تھی۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ نعمت خوان 40 روز تک برابر آتا اور جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے۔ اللہ کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعض ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی انکار کیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کی شکل سور اور ریچھ کی ہو گئی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ 700 آدمیوں کے چہرے مسخ گئے، یعنی سور اور ریچھ کی صورت بن گئے، اور جو لوگ کے ایمان لائے تھے انہوں نے نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے تو وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر سے آتی ہوں اور اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، مریم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے،
یہ سنتے ہی جو مومن لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دولت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اے یارو، گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں بناؤں۔ تب دوسرے دن مومنین عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپے دولت لے کر آئے، اور پھر آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، میں بتلا دوں۔ تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے واسطے مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا اے حضرت، یہ جگہ تو بہت مخدوش ہے، یہاں پر کیوں کر مکان بنے گا اور پھر کیسے ٹھہر سکے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یارو، جان لو دنیا بھی جائے خوف مخدوش ہے، اور اس کو حوادث کے تھپیڑے اور موجیں ہر وقت مارتے رہتے ہیں، اور اس گرداب موج میں گھر بنا کر کوئی بھی نہیں رہا اور نہ آئندہ رہے گا۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدے کا کام نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور آخرت میں اپنی عمارت بنائے۔ اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن قبرستان کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص کی قبر سے نور چمکتا ہے۔ حضرت نے دعا کی، اسی وقت وہ قبر پھٹ گئی اور پاک شخص اس قبر سے نکلا اور وہ نور کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تجھ کو یہ بزرگی کس عمل سے ملی؟ اس نے کہا ایک میرا صالح بیٹا تھا، اس نے میرے حق میں دعا کی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ خداوند کریم نے معاف فرما دیے اور مجھ پر اپنی رحمت فرما دی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سچ ہے، دعا بیٹے کی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد سب اپنے فرزند صالح پر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے حق میں دعا کرے گی، اور اسی دعا کے بدلے اللہ ہمیں بخش دے گا۔